ادبی روایت کا تشخص ختم سا ہو گیا۔ 18ویں صدی کی ابتدا سے دلی نے جنوب کے علماء و شعراء کو کھینچنا شروع کر دیا تھا، اور ولی و اس کے معاصرین کے اثرات سے دلی اردو زبان و ادب کا مرکز بن گئی۔ دلی کا ایک قد اس قدر بڑھا کہ شمال والوں نے جنوب کے ادب کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور بالخصوص شمالی ہند کے تذکروں میں دکنی ادب کی حیثیت برسبیل تذکرہ قسم کی ہو گئی۔ نکات الشعراء شمالی ہند کا پہلا تذکرہ ہے۔ میر صاحب ریختہ کی ابتدا دکن سے تو مانتے ہیں، ساتھ ہی لیکن بھی لگا دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں اگرچہ ریختہ از دکن است چوں از آنجا یک شاعر مربوط بر نخواستہ لہذا شروع بنا میں آہاں نہ کردا و طبع ناقص مصروف این ہم نیست کی از احوال اکثر آہاں ملال اندوز گردد مگر بعض از آہاں نوشتہ فاحش شد۔ اس بعض از آہاں نوشتہ فاحش شد کا نتیجہ وہی تھا کہ ولی کو شیطان کی طریقے سے مشہور قرار دے دیا۔ مولانا باقر آغا بیلوری متوفی 1220 ہجری، جنوب کے سید شاہ کمال الدین کمال، لالا مہتاب رائے سبکت، لچھمی نارائن شفیق اور شمال کے مرزا مظہر جان جانا، خواجہ میر درد، میر تقی میر وغیرہ کے معاصر تھے۔ انہوں نے مثنوی گلزارش کے دیباچے میں یہ تمہید باندھنے کے بعد کہ طالب صادق و سالک شائق ہرگز اس میں نہ اٹکے کہ یہ عربی اور یہ فارسی و ہندی ہے، اول کی جانبداری کر کر دوسرے کو نہ گھٹاوے اور دوسرے کی پشتی لے کر تیسرے کو نہ گراوے۔ لکھا ہے کہ اکثر جاہلان بے معنی و ہرزہ روایان لایانی زبان دکنی پر اعتراض کرتے ہیں اور گلشن و علی نامہ کے پڑھنے سے اعراض کرتے ہیں، اور جہل مرکب سے نہیں جانتے کہ جب تک ریاست سلاطین دکن کی قائم تھی زبان ان کے درمیان خوب رائج اور تان و شماتت سے سالم تھی۔ جب شاہان ہند اس گلزار جنت نظیر کو تسخیر کیے، طرز روزمرہ دکنی نہج محاورہ ہندی سے تبدیل پانے لگی، تاکہ رفتہ رفتہ اس بات سے لوگوں کو شرم آنے لگی۔ دکنی ادب کے مطالعہ و تحقیق کی سنجیدہ شروعات 20ویں صدی کے دوسرے دہے میں اس وقت ہوئی جب انجمن ترقی اردو اورنگ آباد کے تحت مولوی عبدالحق اور ان کے ساتھیوں نے اس تعلق سے مضامین لکھنے شروع کیے۔ 1922 عیسوی میں قلی قطب شاہ کے کلیات پر مولوی صاحب کے مضامین کی اشاعت کے بعد تحقیق و دریافت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ قدیم دکنی متون مرتب اور شائع کیے گئے۔ دکنی شاعری کی کچھ نمایاں خصوصیات۔ لسانی خصوصیات۔ دکنی ادب کے ابتدائی دور میں سنسکرت شعریات کا زور رہتا ہے۔ نظامی کی قدم راؤ پدم راؤ سے لے کر احمد گجراتی کی یوسف زلیخا اور عبدال کے ابراہیم نامے میں بھی اس کی چھاپ دکھائی دیتی ہے۔ اگرچہ بعد کے دور بالخصوص صنعتی کی تصنیفات کے بعد رفتہ رفتہ فارسی بخور و اوزان غالب آ جاتے ہیں۔ صنعتی نے ایک عزیز کے اصرار پر قصہ بے نظیر کو فارسی میں لکھنے کا ارادہ کیا، لیکن دوسرے لوگوں کا خیال تھا کہ قصے کو دکنی زبان میں لکھا جائے۔ لکھتا ہے اسے فارسی بولنا شوق تھا، یعنی جس ساتھی نے کہا اسے فارسی بولنا شوق تھا، ولے کئی عزیزاں کو یوں ذوق تھا کہ دکنی زباں سوں اسے بولنا، جو سیپی تے موتی نمن رولنا۔ یہ دلچسپ ہے کہ اس کے محض 13 سال بعد ملا نصرتی نے گلشن عشق میں زبان کے معیار کو مندرجہ ذیل شعر میں اس طرح بیان کیا: معانی کی صورت کی ہے عارسی، دکن کا کیا شعر جوں فارسی، لیکن ہندوستانی زبانوں سے استفادہ بہرحال جاری رہا۔ نصرتی ہی نے اپنا ایک بے مثل خیال پیش کیا کہ ہندوستانی شعر سے اس وقت کی مراد سنسکرت شعریات یا سنسکرت اشعار ہیں جو ادب اس وقت موجود تھا۔ ہندوستانی شعر میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو فارسی شاعری میں نہیں نپ سکتی۔ دیگر شعر ہندی کے بعض ہنر نہ سکتے ہیں لیا فارسی سوں سمر، میں اس دو ہنر کے خلصیاں کو پا کیا شعر ایسا دونوں فن ملا۔ ہندوستانی تلمیحات۔ سنسکرت کے علاوہ دکنی زبان میں کھڑی بولی، برج، پوروی، اودھی اور راجستھانی کے اثرات بھی ملتے ہیں۔ یہ مثلاً ارو برج سے آیا ہے، کا کے لیے کیرا، کیری، کیرے یا کرا، کیری، یہ اودھی کے ہیں۔ ہار لاحقہ کے ساتھ آنے والے الفاظ بھی اودھی کے ہیں، مثلاً کرن ہار کرنے والا، دیون ہار دینے والا، سیون ہار رکھن ہار وغیرہ۔ علامت مستقبل سی راجستھان کی ہے، جیسے رقصی، سکسی، سرسی، کیسی اور رہسن۔ یہ الفاظ و حروف گجراتی میں بھی مستعمل ہیں۔ فارسی اور عربی کو تو سینکڑوں بلکہ ہزاروں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔
ہندوستانی تلمیحات. دکنی شاعری کے حسن میں دکن کی ملواں تہذیب کی رنگت شامل رہی ہے. شعرائے گولکنڈہ اور بیجاپور نے اکثر ایسی تلمیحات سے اپنے اشعار کو معنویت عطا کی ہے جو خالص ہندوستانی اور دیومالا سے ماخوذ ہیں. ان اشعار سے اندازہ ہوتا ہے کہ گرد و پیش کے تہذیبی عناصر اور مذہبی تصورات ان کے طرز فکر میں کس طرح جاگزیں ہو چکے تھے. دکنی شعراء کے متعدد اشعار دیومالائی رجحانات اور ہندوستان کی لوک کتھاؤں سے اثر پذیری کے غماز ہیں. شاہی کہتا ہے اندر سواریاں آرتی تجھ مکھ سلونے کے بدل چند سور دو دیپک آکاش سو تھالا ہوا. مقامی اظہار کے نمونے. دکنی تہذیب، رہن سہن، لباس و زیورات اور دکنی تمدن کے بہت سے اہم عناصر کی ان شعراء نے اچھی مصوری کی ہے. آج سے 4 صدی پرانی اس تہذیب کے نقوش کو جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سائد کے افکار و تصورات سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دکنی شاعری ہماری رہنمائی کرتی ہے. دکنی شعراء کے یہاں ایسے اشعار بکثرت موجود ہیں جن سے اس سائد کی مستورات کے لباس و زیورات، ان کے سامان آرائش اور بناؤ سنگار کے شوق کا اظہار ہوتا ہے. مثلاً ایک شعر ہے: ہلنا تیری نک کا مجھے لگتا ہے جھمکے کا جھمک، جھنکار پیچن کی تیرے گھنگرو کا کھل کھل بولنا. دکنی شعراء فطرت سے بہت قریب نظر آتے ہیں. انہوں نے مظاہر فطرت، چاند ستارے، سورج، پرند، پھل پھول اور نباتاتی موجودات سے اپنے استعاروں اور تشبیہات کے لیے مواد اکٹھا کیا ہے. نین ہیں پیاری کے جیسے ممولے، دھواں کی ترازو میں بھو چند تولے. نین کوں کھیا ہے کنجن دیا کے، نین کوں کھیا چلبلاتے سپولے. مکھ پہ تیرے ہیں یوں عرق بندے، پھول پھولے ہیں جیوں برشگالی. لال دو گال رنگ بھرے تیرے، عین جیوں نارنگیاں ہیں بنگالی. جیوں جوں چکور ہو تجھے دیکھت چندر مکھی، مجھ تن میں اشتیاق جو تیرا مدام ہے. ایک پہلو تصوف کا بیان بھی ہے. دکن صوفیانہ تعلیمات کا مرکز رہا ہے. شہباز، بلند پرواز، خواجہ بندہ نواز اور دوسرے بزرگ جنہوں نے دکن کے معاشرے پر خاصا اثر ڈالا ہے. اسی کی ایک شک تصوف میں خود شناسی سے خدا شناسی کی بھی ہے، جس کی سند وفی انفسہم افلا یبصرون سے دی جاتی ہے. برہان الدین جانم کہتے ہیں: تجھ میں داخل اچھے یوں، تجھ بن خارج دستہ کیوں. نور کو روح کر دیتا ناؤ، روح ہو تن میں پکڑیا ٹھاؤ. میرانجی شمس الرشاق کہتے ہیں: تجھ میں رہیا یوں مل جائے، جو پانی میں باؤ سمائے. باؤ ہو. اور اگرچہ شعرائے دکن نے حسن کا عارفانہ اور مجرد تصور کم ہی پیش کیا ہے، تاہم کسی نہ کسی صورت اس کے نمونے آخری دور تک ولی کے ہاں بھی مل جاتے ہیں. مثلاً ولی کہتے ہیں: سجن کے باج عالم میں دیگر نہیں، ہمیں میں ہے ولے ہم کو خبر نہیں. دکنی شاعری کی ایک خصوصیت غزل مسلسل بھی ہے. مسلسل غزل بھی دکنی شاعری کا ایک اہم وصف ہے. محمد قلی سے لے کر ولی کے حد تک متعدد مسلسل غزلیں کہی گئی ہیں. یہ غزلیں ایک خاص موضوع اور مخصوص جذباتی کیفیت کی ترجمان ہیں. علی عادل شاہ شاہی کی ایک مسلسل غزل کے چند شعر ہیں: تجھ گال پر نک کا نشاں دستہ ہے مجھ اس دھات کا، روشن شفق میں جگمگے جن چاند پہلی رات کا. تجھ زلف مشکیں دیکھ کر سانپاں تجھے آں پان سب، تجھ لب گری لالی انگے لالاں سٹے صد گات کا. ابرو کمانہ کھینچ کر مارے پلک کے تیر سوں، زخمی ہوا دل کا ہرن لگیا نشاں تجھ ہاتھ کا. مکڑا سکی کا عید سکی سکھی سہیلی یا محبوب. مکڑا سکی کا عید سا دستہ چمبا روپ سو، کس کیس پر زرکاں چل جھلکاٹ ہے شبرات کا. تشبیہات اور پیکر نگاری. محبوب مجازی کے حسن کی تصویر کشی کرتے ہوئے خوبصورت تشبیہات و معنی خیز استعارات پر لطف امیجری اور پر اثر تلازموں سے کام لے کر ان شعراء نے اپنی تصویروں کو نظر فریب بنا دیا ہے. محمد قلی قطب شاہ شاہی، عبداللہ قطب شاہ غواصی اور ولی کے کلام میں ایسی مسلسل غزلیں ہیں جن میں بقول سیدہ جعفر ایک مخصوص تصور کی زیریں لہر پوری غزل میں موزن نظر آتی ہے. قلی قطب شاہ ایک شعر میں کہتا ہے کہ میرے عشق کی جوالا اس قدر تیز اور دہکنے والی ہے کہ سورج اس کے سامنے ایک چٹکی ثابت ہو رہا ہے. چنگی کا لفظ استعمال کیا ہے. وہ آگ اتنی بلند اور لپٹ والی ہے کہ اس کا دھواں زمین سے آسمان تک پھیلا ہوا ہے. مجھ عشق گری آگ کا یک چٹکی ہے سورج، اس آگ کے شعلے کا دھواں سات گگن ہے. غیبی مدد کا اعتراف. دکنی شعراء نے اس بات کا پہلو بدل کر اعتراف و اظہار کیا کہ ان کی شعری صلاحیتیں خدا کی ودیت کردہ ہیں یا کسی کی دعا کا صدقہ ہیں. یہ موضوع عموماً منظومات کے ابتدائی حصوں میں آیا ہے. وہ نہ صرف شعری صلاحیت بلکہ مضامین شعر کو بھی غیبی مانتے ہیں. مثلاً نصرتی کہتا ہے: عنایت کیا آسمانی مجھے
बचन की दिया दुर्फशानी मुझे, रतन देखते लोग लियाता सुमय, समझते ही कोई क्या कांते पाता सुमय, मेरे मन का तूती तो बेकाम है, कहाता सुगात उसको इल्हाम है, सुखन दिल में उपचान हारा तुही, ज़ुबां पर उसे लियान हारा तुही, मानी की खन की मुझे दे दवा, जो हर बात में कई रतन आए हाथ, दे ऐसा सुखन के जहाँ में कलम, जो इल्हाम की फ़ौज का हो अलम, ये धरती अलम सरफराजी में औज, मिले सब बसफ डाट हिकमत की फ़ौज। इसी तरह अखलाक व हिकमत का बयान पाया जाता है। दक्कनी अदब में ज़िंदगी के बयानात भी पाए जाते हैं, यानी जो उस वक्त मंजरनामा चल रहा था और जिन मसाइल से उनको वास्ता था वो भी उनकी शायरी में उनका इजहार हुआ है। उस दौर की जंगी मार्के होते थे तो शायरी में उनका बयान मौजूद है। मसलन अली नामा, फ़तेहनामा, निज़ाम शाह, तहजीबी लेन देन पाया जाता तो उसका इजहार शेर में हुआ है। मसलन नारी नामा, मेज़बानी नामा और दीगर मुआशरती मसनवियाँ। ज़िंदगी में फ़रागत और खुशहाली का लाजमी नतीजा था कि लोग फितरी इंसानी जज्बों, मोहब्बत, नफ़रत, हसद में मुब्तला होते, तो उसका बयान शायरी में हुआ है। यहाँ एक मिसाल रज़मिया जो हिस्सा है दक्कन का, मैं उसका सब बताना चाहूँगा। रज़मिया तख्लीक़ात दक्कनी अदब का एक मुमताज़ हिस्सा है। मुल्ला नुसरती उनका सरखेल। इसका तुक ये है कि मराठी अदब में, यानी उनके मुआसिर दौर में मराठी अदब में शायरों का एक हल्का था जिन्हें पोआदा राइटर्स कहा जाता था। ये शिवाजी के अहद में उभर चुके थे। इनकी शायरी दरअसल फ़ातेह की शायरी थी। उस शायरी के शेरियात के बाब में ही कहा जा सकता है कि ऐसे अल्फाज बरते जाते जिनमें उमंग का जज्बा भरपूर होता, फ़तेह की शान होती, किसी को मगलूब करने की भरपूर सूरत होती और ये महसूस होता कि वो अपनी शायरी से आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। अब इस पस मंज़र में शिवाजी, मुग़ल सिपह सालार शाइस्ता खां और जयसिंह वगैरह से अलग अलग मौक़ों पर बरसरे पैकार रहने वाले अली आदिल शाह सानी के अहद का जंगी मंजरनामा, रज़मिया शायरी की अहमियत, फ़ौज और समाज पर इस शायरी का असर और बादलों की घनगरज और बिजली की चमक को कड़क से उफान भरते नुसरती के रज़मिया कसायद, इन सब की तस्वीरें खुर्शीद जहाँ ताब की तरह रोशन हो जाती हैं। दक्कनी शायरी पर यूँ तो कई माखज़ हैं, अरबी, फ़ारसी और संस्कृत भी और मकामी ज़बानें भी। मैं यहाँ सिर्फ संस्कृत के हवाले से एक पैराग्राफ सिर्फ बस आखिरी आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। हिंदुस्तानी समाज बिलखुसूस संस्कृत मुआशरा, तालीम और फ़लसफ़े के एतबार से तरक्की याफ्ता मुख्तलिफ़ नौ नज़रियात का हामिल एक पेचीदा मुआशरा था। संस्कृत में शेरी नज़रियात की पहली दरियाफ्त 5वीं सदी क़ब्ल मसीह से होती है। अमीर हनफी ने लिखा है, 5वीं सदी क़ब्ल मसीह से बोलियों में निहायत मुनज़बित हैत, नुमायाँ मौज़ूनियत, मुरस्सा सनात और बयान की आराइश व ज़ेबाइश नज़र आने लगती है। ग़िनाई शायरी का उरूज भी इसी ज़माने से शुरू होता नज़र आता है। संस्कृत की बाज़ तारीफ़ात शेर मंदरजा झेल हैं। भामा ये कहता है कि बामाने अल्फाज रखने वाला काव्य होता है, यानी माना पाए जाएं। रुद्रट कहता है कसरत मानी का नाम काव्य है, यानी अल्फाज में कई माने पाए जाएं। पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं दिलकशो पुरलुत्फ मानी से मामूर अल्फाज काव्य हैं। और विश्वनाथ कहते हैं रस भरा कलमा काव्य है, रस पाया जाए, उसमें टेस्ट हो, जायका हो, लोगों को कुछ मज़ा मिले। शेरुल अजम चारों में शिबली की बातों से पता चलता है कि शायरी दरअसल एहसास की क़ुव्वत या जज्बात की बरंगेज़गी या शोरिश का नाम है। ये तसव्वुर संस्कृत का भी रहा है और दक्कनी शोरा का भी। अमीर हनफी लिखते हैं संस्कृत के उलमाए शेर बामाने अल्फाज की मौजू, मुकफ़ा या गैर मुकफ़ा बंदिश को शायरी मान लेने पर बस नहीं करते। ऐसी बंदिश जब तक किसी जज्बे को बरंगेज़ नहीं करती, किसी कैफियत को तहरीक नहीं देती या किसी तासुर को तारी नहीं करती, तब तक शेर नहीं कहला सकती। गोया मलफूज़ो मौजू होने के अलावा शेर का पुरअसर और बातासीर होना लाजमी शर्त। मज़कूरा बाला मुख्तसर बयान में भी शेर व अदब के कई उसूल और खुसूसियात का जिक्र आ गया है। दक्कनी शोरा ने इन तमाम बातों पर जोर दिया है। मैं सिर्फ सनात के इस्तेमाल पर उनके ख़यालात को यहाँ पेश कर रहा हूँ। दक्कनी शायरी में समाए पर जोर। शेर व सुखन की कामयाबी सिर्फ यही नहीं कि शायर अपने क़ल्ब व दिमाग में आने वाले ख़यालात को किसी तरह अदा कर दे और बस। शायर के लिए ये भी लाजिम है कि वो ख़यालात को उम्दा तौर और बरमहल इस्तेमाल करने की लियाकत और नए उसलूब पैदा करने का मलका भी रखता हो। इसका गुर ये है कि शायर को इस्तिआरा व तमसील के इस्तेमाल और मुहावरात के बरतने पर कुदरत हासिल हो। उसकी वजह जैसा कि हाली ने लिखा ये है, बाज़ मज़ामीन फ़ी नफ्सी ऐसे दिलचस्प और दिलकश होते हैं कि उनको महज सफाई और सादगी से बयान कर देना काफ़ी होता है, मगर बहुत से ख़यालात ऐसे होते हैं कि मामूली ज़बान उनको अदा करते वक्त रो देती है
اور معمولی اسلوب ان میں اثر پیدا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ایسے مقام پر اگر استعارہ اور کنایہ یا تمثیل وغیرہ سے مدد نہ لی جائے تو شعر نہیں رہتا بلکہ معمولی بات چیت ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال بھی دی ہے۔ مثلاً دار کہتے ہیں گیا تھا کہہ کے اب آتا ہوں، قاصد کو تو موت آئی، دلے بیتاب وہاں جا کر کہیں تو بھی نہ مر رہنا۔ اس شعر میں دیر لگانے کو موت آنے اور مر رہنے سے تعبیر کیا ہے۔ اگر یہ دونوں لفظ نہ ہو بلکہ اس طرح بیان کیا جائے کہ قاصد نے تو بہت دیر لگائی، اے دل کہیں تو بھی دیر نہ لگائی ہو، تو شعر میں کچھ جان باقی نہیں رہتی۔ دکنی ادبا کے نزدیک صنعت گری ایک اعلیٰ فن تھی، کسی کمی کی بات نہ تھی۔ یہ شعر میں دقت، معنی آفرینی کی کوشش اور استادی کی بات تھی۔ عمیق حنفی نے سنسکرت کے نظریے شعری دھونی سدھانت پر بات کرتے ہوئے لکھا تھا۔ دھونی سدھانت کو موٹے طور پر ایمائیت کہہ سکتے ہیں۔ ایک معنی تو وہ ہوتے ہیں جنہیں ایک نظر میں پڑھ کر یا ایک بار سرسری طور پر سن کر سمجھ لیا جاتا ہے۔ ایک معنی وہ ہیں جو لفظوں میں نہیں ہوتے لیکن لفظوں کی چھیڑ چھاڑ سے جاگ پڑتے ہیں اور جنہیں سمجھ پانا ہنرمندوں، صاحبان ذوق، ذہین اور حساس قاریوں اور سامعین کے لیے ہی ممکن ہے۔ انہی سب باتوں کو دکنی شعراء جس علمی ماحول میں شاعری کر رہے تھے اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ وہ استادی اور فنکاری میں پوری کوشش کرتے، اور انہوں نے کیا بھی۔ فنی ہنرمندی، صنعت گری اور جدت ادا و اسلوب کا دعویٰ اور اس پر فخر یہی کہتا ہے۔ احمد گجراتی کہتے ہیں سنگاروں شعر میں شہ تئیں بھورنگ، سنگارے شہ منج کسوت سردنگ، سکیتا ابتدا ہندوی زباں سوں، بچھند پند اپم اور صنعتاں سوں۔ ملا وجی کہتے ہیں اگر خوب محبوب جوں سور ہے، سنوارے تو نورن اعلیٰ نور ہے، یعنی اچھے الفاظ میں اگر معنی بھی اچھے ہوں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر لاکھ عیباں اچھے نار میں، ہنر ہو دسے خوب سنگار میں۔ غواسی کہتا ہے کیا شعر تازہ بڑے چھند سوں، کیا کہا، کیا شعر تازہ بڑے چھند سوں، ہر ایک بند بسلائیاں بند سوں۔ ملک خوشنود کہتا ہے کتاب اس کا عجب کر زر نگاری، اچھے دو جگ میں نادر یادگاری، خزینے راز کی کھلیا بچن سوں، کیا عنبر فشانی لاکھ فن سوں۔ نصرتی کہتا ہے لغت بھار میں جس سہیں مست گج، ترنگ کا بدائے سنائے کی سج، جلک گر رہے ماہ مطلع دکھائے، جلک سلف مقتا کی خوبی بنائے، جلک بیت دن رین کے نامدار، دھرے دونوں مصرع میں صنعت ہزار۔ ابن نشاطی کہتا ہے اور یہ مشہور بھی ہے صنعت گری میں، بندھا ہر حرف سے یوں میں کرینہ، بجھے سچ بھی یہ صنعت کا نگینہ، دکھایا میں ہنر کر سب کو ہلکا، صنعت کیتا ہوں شست و شست محل کا۔ تجھے معلوم ہے سارے صنائے، اپنے کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے تجھے معلوم ہے سارے صنائے، نہ تو اوقات کر تو اپنے ضائع، جو کوئی صنعت سمجھتا ہے سو گیانی، وہی سمجھے میری یوں نکتہ دانی، وہی سمجھے سمجھے جن کو کچھ بات، جو میں بندیا ہوں صنعت سو ابیات، ہنر کوئی نہیں دکھائے سو دکھایا، صنائے ایک کم 40 لایا، میری ہے نظم میں انشاء کے دھاتا، اہے انشاء کے دھاتا اور باتاں، غزل کا مرتبہ گرچہ اول ہے، بلے ہر بیت میرا ایک غزل ہے۔ مثنوی کہہ رہا، مثنوی میں کہتا ہے کہ غزل کا مرتبہ گرچہ اول ہے، بلے ہر بیت میرا ایک غزل ہے۔ آخر میں ولی کا بھی ایک شعر ہے صنعتی کے سلسلے میں، اس کے دہنے تنگ کی تعریف کا نقطہ، صنعت سو ولی دیدے عنقا پہ لکھا ہوں۔ شمس الرحمن فاروقی صاحب علی جواد زیدی کے حوالے سے لکھتے ہیں صناعی اور مضمون آفرینی کا راستہ ایک سوچے سمجھے نظریے کے تحت اختیار کیا گیا تھا، اور یہ نظریہ اس نظریے سے مختلف نہیں تھا جو سنسکرت ناقد بھاما نے 7ویں صدی عیسوی میں مرتب کیا۔ سنسکرت سے فارسی اور فارسی سے اردو تک پہنچنے والی یہ روایت قالب اور سانچے تو بدلتی رہی لیکن اس کی روح کبھی نہیں بدلی۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ مبین حسن صاحب۔ میں جن لوگوں کے نام لے رہا ہوں اگر موجود